اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آیا۔ خواب میں جو ہمارے علاقے کا قبرستان تھا، میں نے اس قبرستان کو دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک قبر کے اندر نور ہی نور ہے اور مردوں نے نورانی لباس پہنا ہوا ہے اور سامنے نورانی دسترخوان ہے۔ وہ خود بھی مستفید ہو رہے ہیں، اپنے ہمسایوں کو جو قبر والے ہیں ان کو بھی مستفید فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ فرماتے میرا ہمسایہ تھا، وہ وصال کر گیا، میں اس کی قبر پر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قبر کے اندر ہی ہے، نہ نورانی لباس ہے، نہ قبر منور ہے، نہ دسترخوان ہے۔ میں نے کہا بھئی تم کیوں نہیں باہر آ کر بیٹھتے؟ تو وہ کہتا ہے ابو قلابہ مجھے حیا آتی ہے کہ ان کے پاس اچھا لباس بھی ہے، اچھی رہائش بھی ہے، نورانی ان کی قبریں ہیں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہے ابو قلابہ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کی اولادیں ان کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کرتی ہیں، اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرما دیتا ہے اور ان کو نورانی دسترخوان عطا فرمایا جاتا ہے اور نورانی لباس عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اے ابو قلابہ میری اولاد میں سے بس ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی گناہوں کی بستی میں ہے، گناہ گار ہے، شرابی ہے، اس کو ابو قلابہ سمجھاؤ وہ میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے شرمندگی سے بچائے۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو اگلے دن میں نے اس شخص کو ڈھونڈا جو اس کا بیٹا تھا، میں نے اس کو خواب بیان کی، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہنے لگا ابو قلابہ گوار ہے نا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، اور اس نے اپنے والد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، پھر میں نے قبرستان کو خواب میں دیکھا، اس شخص کی قبر پر پہنچا تو تمام قبروں والوں کے نور کم تھے، اس کی قبر زیادہ منور تھی۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں اس کی قبر بھی زیادہ منور تھی، اس نے جو لباس پہنا تھا اس لباس کی چمک بھی سب مردوں سے زیادہ تھی۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے جو نورانی دسترخوان تھا، پورے قبرستان میں اتنا وسیع دسترخوان کسی کا نہیں تھا جتنا اس شخص کا وسیع دسترخوان تھا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا ابو قلابہ تیرا خدا بھلا کرے، تو نے مجھے اس شرمندگی سے محفوظ کیا، خدا تجھے قبر کی اور حشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ اس وجہ سے اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کی قبروں میں نور پیدا فرماتا ہے۔ ان کے لیے صدقہ و خیرات کیا کریں، آپ کا صدقہ اور خیرات کرنا ان کے لیے اور رائے گاہ نہیں جاتا بلکہ اللہ پاک ان کو نورانی لباس عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر کام جو ہوتا ہے نا وہ ٹیمپریری قسم کا ہوتا ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے نا ہمارا عزیز و اقارب تو ہم اس کی میت کو اٹھاتے ہیں اور دل میں یہ خیال پیدا کر لیتے ہیں کہ بھئی اب ہر روز قبرستان آئیں گے، اور پھر ہم اگلے دن قبرستان پہنچ جاتے ہیں، اس سے اگلے دن پہنچ جاتے ہیں، پھر ہفتے گزرتے ہیں، پھر مہینے گزر جاتے ہیں، پھر سالوں سال قبر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور پھر قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر وہ دنیا میں ہیں اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعائے خیر بھی کیا کریں، صدقہ و خیرات بھی کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔